میں آپ کے سامنے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2008 سے 2013 تک جب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں رہی ہے، پاکستان اسٹیل میل میں ایک بھی آدمی کو بھرتی نہیں کیا گیا، ایک شخص، ایک فرد کو بھرتی نہیں کیا گیا۔ ہاں، ایک کام ہم نے کیا ہے، وہ صرف اسٹیل میل میں نہیں کیا، وہ بہت سارے اداروں میں کیا اور وہ قانون کے مطابق کیا۔ وہ ہم نے اس ادارے میں جو کانٹریکٹ ملازمین تھے ان کو ریگولرائز کیا، اور یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ملازم کانٹریکٹ پر کہیں کام کر رہا ہے تو ایک عرصے کے بعد اس کا یہ حق ہے کہ اس ادارے میں اس کو مستقل کر دیا جائے، اور ہم نے اس قانون کے مطابق ان لوگوں کو مستقل کیا جو پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے، پیپلز پارٹی کے حکومت میں آنے سے پہلے ان کے جو سرپرست تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کے دور حکومت میں یا ان سے پہلے والی جو حکومتیں تھیں، پیپلز پارٹی تو 12 سال حکومت میں نہیں تھی، 1996 سے لے کے 2012 تک، 2008 تک 12 برس ہم حکومت میں نہیں تھے، اور یہ جتنے لوگ ہم نے ریگولرائز کیے یہ ان پچھلے 12 برسوں کے اندر اپوائنٹ ہوئے تھے، کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی نہیں تھا اس کے اندر، یا ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی ہمدرد ہمارا ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے اپوائنٹیز نہیں تھے۔ تو ان کو یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی نے بھرتی کی، یہ غلط تھا۔ ہمارے لیے یہ زیادہ آسان تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو نکال دیتے اور جگہ بناتے اور پھر اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کرتے، ہم نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی تاثر غلط ہے۔ ہم نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے کہ اسٹیل مل کے متعلق جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی توجہ کا مرکز ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے اسٹیل مل کی زمین، جس کی مالیت جو ہے وہ اربوں میں ہے، اربوں میں۔ اگر یہ اسٹیل مل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1800 ایکڑ جو ہے جس کے اوپر وہ سارا پلانٹ ہے، ہم وہ صرف کسی کو دیں گے، اگر اس 1800 ایکڑ کی مالیت بھی نکال لی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی 100 ارب کے لگ بھگ تو ہوگی ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن اندازہ ہے کہ 100 ارب کے لگ بھگ ہوگی۔ اور ٹوٹل جو زمین ہے اسٹیل مل کی وہ 19,000 ایکڑ ہے، 19,000 ایکڑ زمین جس کی ملکیت، جس کا مالک صوبہ سندھ ہے، سندھ کی صوبائی حکومت ہے، اور اگر وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی منظوری کے بغیر صوبہ سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ طے شدہ ایک طریقہ کار ہے، قانون ہے ریونیو کا، کہ صوبائی حکومت جو زمین کی مالک ہوتی ہے وہ کسی بھی ادارے کو زمین اگر کسی مخصوص مقصد کے لیے دیتی ہے تو اگر وہ زمین اس پرپس کے لیے استعمال نہ ہو تو صوبے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ صوبہ وہ زمین ان سے واپس لے لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اسٹیل میل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی ان تمام 9,500 خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عملی طور پر اس کی مزاحمت کرے گی، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ان مزدوروں کو اس طرح لاوارث نہیں ہونے دیں گے، نہ نکلنے دیں گے ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے یہ جتنے چیمپئن ہیں، وہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آج کل تو بہت چل رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب ہوں جو آج کل مجھے تو لگتا ہے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر وہی ہیں شاید، چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جب کابینہ کو چیئر کرتے ہیں کہ کیبنٹ میں فیصلے کیا ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر انہی کی وہ خود انکوائری بھی کرا لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو ان کی حکومت کا چیتا ہے، جو سب کچھ چلا رہا ہے، اسد عمر صاحب، انہوں نے بہت مرتبہ بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک بات جو ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے کہی، تقریر فرماتے ہوئے اسٹیل میل کے ملازمین کے سامنے، انہوں نے کہا کہ یہ میری تقریر ریکارڈ کر لو، پھر یہ
سوشل میڈیا پہ چلانا. اگر کل پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی پاکستان میں، جو بدقسمتی سے آ گئی، اگر آ گئی اور اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا اسٹیل مل کے متعلق جو وہ کر چکی ہے، تو میں اپنی حکومت کے ساتھ نہیں، اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اب ہم دیکھتے ہیں، کابینہ کا اجلاس سنا ہے انہوں نے رکھا ہے، اور کابینہ کے ایجنڈے پر اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے والی بات بھی ہے. اسٹیل مل اپنے اے ٹی ایمز کو دینے کے متعلق بھی کوئی بات شاید ہوگی. تو مجھے انتظار ہوگا کہ اس کیبنٹ میٹنگ میں اسد عمر صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم جس نے مذمت کی ہے اسٹیل مل کے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کی، لیکن میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو پریکٹیکلی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ صرف مذمت کافی نہیں ہوتی ہے، وہ وفاقی حکومت میں شامل ہیں، وہ کابینہ کا حصہ ہیں. ان کے 2 وزراء اس کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوں گے جس کابینہ میں اسٹیل مل کے مزدوروں کو نکالنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے کاندھوں پر رکھ کر کیا جائے گا. مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم جو صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہے، خاص طور پر کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہے، اسٹیل مل کے جتنے ملازمین ہیں ان کی ایک واضح اکثریت صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی اکثریت کا تعلق کراچی شہر سے ہے. تو ایم کیو ایم کے لوگ، ایم کیو ایم کے 2 وزراء اس کابینہ میں اس فیصلے کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور مزاحمت کریں گے، عملی طور پر مزاحمت کریں گے، ڈس ایگری کریں گے، ڈسینٹنگ نوٹ دیں گے، کابینہ کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو پھر ہمیں شاید اس بات پر، میں تو شاباشی دوں گا ایم کیو ایم کو، اور مجھے امید ہے کہ یہ کریں گے. مجھے امید نہیں ہے لیکن جی ڈی اے وہ بھی کابینہ میں بیٹھی ہے، وہ بھی صوبہ سندھ سے منتخب ہو کر اسمبلی میں گئے ہیں، وہ بھی صوبہ سندھ کے لوگوں کے ہمدرد ہونے کے دعوے دار ہیں. مجھے امید نہیں ہے کہ لیکن شاید صوبہ سندھ کے ان لوگوں کے خاندانوں کا انہیں کچھ احساس ہو جائے جن کو نکالنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے. شاید ان کا ضمیر جاگ جائے اور جی ڈی اے کے واحد اکلوتے وزیر اس کیبنٹ میٹنگ میں ایم کیو ایم کے وزراء کے ساتھ، اسد عمر کے ساتھ اسٹیل مل کے مزدوروں کو نکالنے کے اس فیصلے کی مخالفت کریں اور ڈٹ کر مخالفت کریں. مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے، مجھے بالکل بھی توقع نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ جس دن یہ کابینہ کا اجلاس ہو اس دن پی ٹی آئی کے وہ وزیر جن کو کراچی سے سلیکٹ کر کے وہاں بھیجا گیا ہے، جو دعوے دار ہیں کراچی کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے، جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں چول لوگ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کسی دن کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. تو اگر اسٹیل مل کے ان 9,500 ملازمین اور ان کے خاندانوں کے متعلق اس دن ان کے دل میں کوئی بات آ جائے اور وہ کابینہ کے اندر اپنی حکومت کے اس ظالمانہ فیصلے کی مخالفت کرنے کی جرت کر سکیں، اور اپنے وزیر اعظم جو خود اسٹیل مل کے ملازمین سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اسٹیل مل کی نجکاری نہیں کریں گے، ہم ماہرین کو لائیں گے، ہم ایکسپرٹس کو لائیں گے، اور ہم ان کے ذریعے ایک اچھی مینجمنٹ کے ذریعے اسٹیل مل کو ریوائیو کریں گے، اسٹیل مل کو چلائیں گے. میرا سوال یہ بھی ہے وزیر اعظم سے کہ ان تقریباً 1.25 سالوں کے اندر اس پی ٹی آئی کی نالائق اور نااہل حکومت نے کتنے اٹیمپٹ کیے ہیں اسٹیل مل کو چلانے کی، کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں اسٹیل مل کو چلانے کی. مجھے تو نظر کوئی نہیں آئی کوشش ان کی. البتہ یہ ضرور ہوا کہ ان 1.25 برسوں میں
اسٹیل مل کے خسارے میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، کوئی تقریباً 70 ارب سے زیادہ۔ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اس کی نجکاری کی کوشش ہو رہی تھی، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی تھی، پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی تھی، اور جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ سندھ حکومت نے اس وقت دلچسپی ظاہر کی تھی کہ اگر یہ اسٹیل مل ہمیں دے دی جائے تو ہم اس کو چلا لیں گے۔ میں آج پھر یہ بات دہراتا ہوں، ایک بات تو واضح ہے کہ اگر اسٹیل مل کا خسارہ جو کہتے ہیں 200 ارب سے زائد ہے تو کوئی پرائیویٹ پارٹی، کوئی انویسٹر 200 ارب کا خسارہ دے کر تو اسٹیل مل نہیں لے گا، کوئی بھی نہیں لے گا۔ ظاہر ہے جس کو بھی یہ تحفے میں دے جانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کو یہ ساری لائبلٹیز کلیئر کر کے ہی دی جائے گی، یہ سارا خسارہ حکومت لے گی اور اسٹیل مل ان کو کلین کر کے دے دی جائے گی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ تفصیلات ہم سے شیئر کریں آپ کہ آپ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اسٹیل مل کی نجکاری یا کوئی اور جو بھی آپ کے ذہن میں تجویز ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، جن شرائط پر آپ کسی کو اسٹیل مل دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں، اور اگر یہ مل آپ سے نہیں چلتی تو سندھ حکومت اس مل کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دے دیں یا کسی ایکس وائی زیڈ بندے کو دے دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت، گورنمنٹ آف سندھ اسٹیل مل کو چلانے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ لائبلٹیز فیڈرل گورنمنٹ لے لے، اسٹیل مل ہمیں دے دے، ہم چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، ہم سے بیٹھ کے بات کی جائے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں اس لیے بہتر ہے کہ بجائے یہ کسی اپنے اے ٹی ایم کو یہ دیں اور ایک نئی کنٹروورسیز پیدا ہوں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ مل حکومت کے پاس ہی رہے، اگر وفاقی حکومت نہیں کرنا چاہتی تو صوبائی حکومت کے پاس رہے اور یہ حکومت اس کو چلائے، اور ہم اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ہم اسٹیل مل سے کسی ایک بھی ملازم کو نکلنے نہیں دیں گے، اور یہی تمام ملازمین جتنے اس وقت اسٹیل مل میں موجود ہیں وہ سب اپنی نوکریوں پر ہوں گے، اور ہم ان کی ملازمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اسٹیل مل کو ہم چلا لیں گے۔ جی اب کوئی سوال آپ کا ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وفاقی گورنمنٹ سے ملازمین کو نکال کے اسٹیل مل کو بند کرنا چاہتی ہے، بینچ پر چاہتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم مزاحمت کریں گے اگر ملازمین کو نکالا، یا جو یہ اربوں روپے کی زمین ہے وہ سندھ کی پراپرٹی، مزاحمت آپ کس طرح کریں گے؟ سڑکوں پر آئیں گے یا آپ خود ٹیک اوور کر لیں گے اسٹیل مل کو؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ کی پراپرٹی ہے، اور جو لیگل فورم ہے اس کے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے جب 9,500 لوگوں کو نوکری سے نکالا جائے گا تو یہ 9,500 ملازمین اس فیصلے کو آرام سے تسلیم تو نہیں کریں گے، یہ احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، جو کچھ یہ کریں ان کا اپنا اختیار ہے، حق ہے ان کا آئینی طور پر، عدالتوں میں جائیں، جو بھی طریقے کا اختیار کریں۔ پیپلز پارٹی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی بطور سیاسی جماعت، نمبر 1۔ دوسری بات جو سندھ حکومت کرے گی، جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا ہم اس پر مزاحمت کریں گے بطور حکومت۔ اگر اسٹیل مل کی ہزاروں ایکڑ زمین کو، جس طرح پہلے ایک بات آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ انہوں نے نیشنل بینک کو کہا کہ زمین آپ لے لیں اور وہ پیسہ دے دیں تاکہ ہم ایس ایس جی کو دے دیں پیسے۔ اب عجیب تماشا ہے کہ اسٹیل مل کی زمین ہوگی، نیشنل بینک اس کا مالک بن جائے گا، اور جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ سوئی سدرن گیس کمپنی کو چلا جائے گا۔ مطلب چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، دونوں ادارے وفاقی حکومت کے، اور وہ آپس میں کر لیں گے۔ جو زمین سندھ حکومت کی ہے وہ مفت میں وفاق لے جائے گا۔ تو اس قسم کے کسی بھی حربے پر سندھ حکومت مزاحمت کرے گی، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ زمین جب سندھ حکومت کی ہے اور لگائی بھی ذوالفقار علی بھٹو نے تھی یہ مل، تو اگر وفاقی سرکار کسی اے ٹی ایم کو دے رہی ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آئینی طور پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کے علاوہ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ذرا ریپیٹ کرتے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آئینی طور پر کوئی جو لیگل فارم ہے وہ تو آپ کے اس میں حق میں نہیں جاتا، دوسرا کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، آئینی طور پر تو ہمارے حق میں اس لیے جاتا ہے کہ ایک تو سی سی آئی کا فورم
ہے ہی ایسے مقاصد کے لیے، ایسے ایشوز کو ریزولو کرنے کے لیے جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جس کو حل کرنا ہو، جس میں دونوں کے سٹیکس ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اسٹیل میل کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو سی سی آئی کے فورم پر کیا جائے۔ تو ایک تو آئین میں ویسے ہے، اور دوسرا سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایک بھی جواز ایسا ہو کہ جس سے وہ سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے بھاگ سکے۔ ان کو انہیں نہیں کہ اس پہ آنا ہے، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو وہ وائلیٹ کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اور آئین کو بھی۔ لیکن صاحب کیا سی ایم صاحب اسٹیل کے معاملے پر سی سی آئی کا اجلاس بلانے کے لیے خط لکھیں گے کو کیا صورت ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ صوبہ سندھ کی حکومت اسٹیل میل کے مسئلے پر لا تعلق نہیں رہ سکتی ہے، مختلف وجوہات پر۔ ایک تو ہمارے صوبے کے لوگ ہیں جن کی برطرفیاں کی جا رہی ہیں، فیصلہ ہوا ہے، اور ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب سندھ حکومت نے خود ایک آرڈیننس جاری کیا ہوا ہے اور یہ کہا ہے تمام پرائیویٹ اداروں سے بھی کہ آپ کسی کو ملازمت سے نہیں نکال سکتے۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک بھاشن بھی دیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے اسی کرونا کے حالات میں، جب اسٹیٹ بینک نے ان تمام پرائیویٹ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو 3 اور 4% پر قرضے دینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ادارے اپنی تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں وہ ہم سے قرضہ لیں اور اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کریں۔ عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کرونا کے حالات جو پیدا ہو گئے ہیں، جس میں انہوں نے اپنا ایک جو نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ان حالات میں ہم لوگوں کے روزگار کو ختم نہیں کر سکتے، ہم دیہڑی دار لوگوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اس بنیاد پر انہوں نے اسٹیٹ بینک سے یہ ایک پروگرام اناؤنس کروایا، اور اس دوران اس تقریر میں انہوں نے کہا، اپیل کی عمران خان نے تمام پرائیویٹ اداروں سے کہ آپ اپنے ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں، اگر آپ کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیں، ہم آپ کو قرضے دلوائیں گے۔ یہ کتنی بڑی ہے، تو اس کے ہر چیز میں کنٹراڈکشن ہے اس کے، لیکن اس میں خاص طور پہ کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے معیشت خراب ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، اور دوسری طرف حکومت خود 9,500 کے قریب اسٹیل میل کے لوگوں کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ تو کوئی جواز نہیں ہے اس کا۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کوئی اونے پونے دام و فروخت نہیں کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا میٹر سپریم کورٹ میں چلا، اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا جس کے تحت تقریباً 460 ارب روپے بیریا ٹاؤن نے ادا کرنے ہیں، اور وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہو گیا سپریم کورٹ کی سطح پر جا کر۔ کس سیکٹر کو کیا، کن لوگوں کو کیا، اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا۔ اور اب آپ کے پاس ذہن میں کیا پلان ہے کہ اگر صرف حکومت اس اسٹیل مل کو اون کرتی ہے اور نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو کہ یہ 9,000 ملازمین جو کہ 2015 سے فارغ بیٹھے ہوئے، اسٹیل مل کی پلانٹ جو ہے اس کی بہت بری حالت ہے اس وقت، کیا آئیں گے؟ آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے اس کے مطابق؟ دیکھیں، آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بات مجھے پہلے ہی کرنی چاہیے تھی۔ ویسے یہ عجیب منطق ہمارے ملک میں چلتی ہے، اگر اسٹیل مل تباہ ہو گئی تو وجہ کیا ہے کہ وہاں کے مزدور اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر پی آئی اے تھوڑی سی اوپر جا رہی ہے تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جو اس کا سربراہ لگا ہوا ہے۔ مطلب عجیب سی بات نہیں ہے، کوئی ادارہ نقصان میں چلا جائے تو ذمہ دار مزدور ہیں، کوئی ادارہ ٹھیک چلنا شروع ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ایک بندہ ہے جو اس کا وہ چیف لگا بیٹھا ہے یا حکومت ہے۔
بھائی اسٹیل میل اگر بند ہوئی آج جس نہج پہ پہنچی تو کیا اسٹیل میل کے مزدوروں نے اس کو بند کیا؟ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ فیصلہ بھی اس وقت کی حکومت نے کیا تھا. تو اسٹیل مل جس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے. اگر کوئی ادارہ برے حالات میں جاتا ہے اور اس کے ذمہ دار مزدور ہیں تو پھر کوئی ادارہ اگر بہتر ہوتا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ بھی مزدوروں کو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ادارہ ترقی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے, کوئی ایک سی او ہے, ایک چیئرمین ہے, ایک ایم ڈی ہے, تو پھر اگر کوئی ادارہ نقصان میں جاتا ہے, تباہ ہوتا ہے, تو اس کا ذمہ دار بھی پھر وہاں کا سی او ہے, وہاں کا ایم ڈی ہے, وہاں کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ہے. اسٹیل میل کو برباد کرنے کے لیے پہلے تو منصوبے کے تحت جو آپ کا اسٹیل امپورٹ ہوتا تھا اس کے اوپر ڈیوٹیز کم کی گئیں تاکہ امپورٹ کرنے پہ لوگوں کو سستا پڑے اور لوکل جو لوگ خریدیں اس کو وہ مہنگا پڑے. آپ ایک طرف باہر سے گاڑیاں جو امپورٹ ہو کر آتی ہیں اس پر سختیاں کرتے ہو, ڈیوٹیاں بڑھاتے ہو, مہنگی کرتے ہو تاکہ آپ کی لوکل جو گاڑیوں کے پروڈیوسرز ہیں, جو پروڈکشن ہوتی ہے, اس کو آپ سپورٹ کریں. اور دوسری طرف اسٹیل مل کے معاملے میں یہ منطق, یہ جو فارمولہ ہے الٹا ہو جاتا ہے. یہاں پر جو پرائیویٹ اسٹیل ملز لگی ہیں شاید ان میں سے بھی کوئی لوگ ہوں اس کے پیچھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیل مل کی تباہی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی گیس منقطع کروائی, وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اسٹیل مل کی مدد نہیں کی, وہ لوگ ہیں جن کی نظر اسٹیل مل کی زمین پر ہے, وہ لوگ ہیں جن کی نظر اسٹیل مل کی پوری مل کے اوپر ہے, جو چاہتے ہیں کہ انہیں مل جائے. دیکھیں, میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن کم از کم مجھے ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے میڈیا چینلز ہیں ان پر تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ایک مشکوک خاتون جس کا اپنا کردار بہت مشکوک ہے, اس کے مشکوک مبینہ الزامات کو جس طرح سے ہیڈ لائنز میں جگہ دی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مقصد صرف ایک ہے اس کا, وقت آئے گا یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے, لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو خراب کیا جائے, پاکستان کی سیاسی قیادت کو پاکستان کے لوگوں کی نظروں میں ڈیفیم کیا جائے, اور اس کے لیے خاتون استعمال ہو رہی ہے. ہمیں خاتون پہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے ان کا تو شاید پورا ماضی اس طرح کے کاموں سے بھرا پڑا ہے, وہ ساری چیزیں کرتی رہیں, لیکن میں گزارش کروں گا تمام پاکستان کے میڈیا چینل سے کہ وہ ان حالات میں جب پاکستان کے لوگوں کو کرونا جیسی خطرناک وبا کا سامنا ہے, جس کے ذریعے ہمارے لوگوں کے ہلاکتوں کی تعداد میں اور متاثرین کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے, ہمیں اس پر فوکس رہنا چاہیے, ہماری توجہ اس سے نہیں ہٹنی چاہیے. اور ایک سبب شاید یہ بھی اس کا ہے کہ اس پاکستان کے لوگوں کے جو اس وقت بنیادی ایشوز ہیں اس سے ہماری توجہ ڈائیورٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے بتائیے کہ اس ملک میں پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے پچھلے ایک ہفتے سے, کیوں اس پر بات نہیں ہو رہی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں چینی کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے, آٹے کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ ڈرامے کر کے کمیشن بنا دیے گئے, کمیٹیاں بنا دی گئیں, تحقیقات کر دی گئیں, کیوں ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا جن کے نام لیے جاتے ہیں؟ وزیر اعظم کا نام ہے, اسد عمر کا نام ہے, حفیظ شیخ کا نام ہے, رزاق داؤد کا نام ہے, بوزار کا نام ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, کوئی سوال اس پہ نہیں ہو رہا ہے. توجہ ہٹانے کے لیے ایک خاتون کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور جھوٹے الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہے. ہمارے ملک میں کرونا تو بعد میں آیا, کرونا سے پہلے ہی معیشت ہماری برباد ہو گئی ہے. ہمارا گراف آپ دیکھیں جو جی ڈی پی گروتھ کا تھا
इस मनूस हुकूमत के आने के बाद वो किस तरह नीचे आया है। ये 68 साल में वो ग्राफ आपको नहीं मिलेगा कि 2018 में हम कहाँ थे और 2019 में हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे यूं नीचे आया ग्राफ हमारा। इस पर बात नहीं हो रही, इससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी गुजारिश होगी तमाम मीडिया के दोस्तों से कि ये एक ऐसा इशू गढ़कर पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात लिख लीजिए, अगर हमने इस पर इसी तरह तमाशा लगाया तो आज ये पीपल्स पार्टी है, कल कोई और जमात होगी, परसों कोई और होगी, और तरसों वो भी हो सकती है जो इस पर ज़्यादा बगलें बजा रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो कारस्तानियाँ इस वफाकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि किसी और पे के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगेंगे और हम खुश होंगे, तो कल इनके ऊपर सच्चे इल्ज़ामात लगेंगे तो ये जान नहीं छुड़ा सकेंगे। तो ये मुनासिब बात नहीं है, नामुनासिब बात है। हमें अपने मुल्क की इश्यूज़ पर फोकस करना चाहिए, हमें अपने लोगों के उन इश्यूज़ पर फोकस करना चाहिए जिनकी वजह से उनकी जान खतरे में है, जिनकी वजह से उनकी सेहत जो है वो खतरे में है, जिनकी वजह से उनका रोज़गार खतरे में है, जिनकी वजह से उनके घर की मईशत खतरे में है। हमारे मुल्क की मईशत डूब रही है। यहाँ पर जो ये टड्डी दिल है, जो लोकस्ट है, जो माकड़ है, उसने तबाही फेरी हुई है। हमारे चैनल्स पर कहीं पता नहीं 8वीं 10वीं खबर आती है। ये अगर हमारी क्रॉप्स को लोकस्ट इस तरह बर्बाद करती रही तो हमारे मुल्क में जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। हमारे पास गंदम के क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, चावल के क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, हम और आप जो सब्जियां खाते हैं उसके क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। ये सारी फसलें तबाह हो रही हैं। इस पर हमें गौर करना चाहिए, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। फेडरल हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आज़म साहब, वो ख़ुद इतने गाफिल हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कैबिनेट में फ़ैसले क्या हुए हैं। कोई 10 चीज़ों के फ़ैसले खुद करके उन पर तहकीकात करा चुके हैं। तो सिंध हुकूमत को कभी पहले बताया नहीं जाता, एतमाद नहीं लिया जाता। वो तो सिंध आने को तैयार नहीं है इस कोरोना के बाद, अभी तक वो आए नहीं है, लोगों का पूछने नहीं आए। जहाज़ का तैयार हो गया, कोई 100 के करीब बेचारे लोग हमारे जहाँ बैक हो गए, वो सिंध नहीं आए, वो नथिया गली चले गए पिकनिक मनाने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। एक बात बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो रिजर्व वाला जो मामला है, ये हुकूमत इस वजह से तवज्जो हटाने जा रही है। जिस तरीके से केल की रिपोर्ट आई है उस पर भी, और उसके अलावा जो प्लेन हादसे वगैरह हुए उस पर भी शायद ये तवज्जो हटाई जा रही है। लेकिन सर इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, सर उसको भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास मजीद भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें। भाई मेरे पहली बात तो ये है कि कौन सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ उसने शेयर की है। तो मेरे भाई मुर्तज़ा वहाब की उसकी बीवी के साथ तस्वीर लगा के आप कॉन्फिडेंशियल कहते हो? सर वो कह रही है यार, अब वो कह रही है मतलब क्या? वो तो उसका, मैं उसके करेक्टर में बात नहीं करना चाहता हूँ ना, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ उस मसले के अंदर। लेकिन जो वो कह रही है वो वक्त साबित करेगा कि वो कितनी सच्ची है, ठीक है ना? वो छोड़ दें उस बात को। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उसकी झूठी बातों को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं। हम कोरोना को भूल गए हैं, हम लोकस्ट को भूल गए हैं, हम बेरोज़गारी को भूल गए हैं, हम गुर्बत को भूल गए हैं, हम पेट्रोल की किल्लत को भूल गए हैं, हम 10,000 लोगों को स्टील मिल से निकालने के फैसले को भूल गए हैं, और एक खतून जो बेबुनियाद बातें कर रही है हम वो हेडलाइंस में चलाते हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, भाई सच्ची है ना, जाए अदालत में जाए, मुकदमे करवाए, इंक्वायरी करवाए, ये एक तरीक़ेकार है ना। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो कोई कॉन्फिडेंशियल, कोई चीज़ उसने कॉन्फिडेंशियल अभी तक नहीं दिखाई है भाई। 9 साल के बाद एक चीज़ का कहजार। जबकि वो केपी में केपी गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रही हैं, तो क्या सिर्फ यही तो महदूद रहेगा तहरीक इंसाफ की तरफ भी? मैंने बताया अभी आपको, अभी मैं कह चुका हूँ, ये मैं अभी कह चुका हूँ। इन हरकतों में मारूफ कौन है ये भी आपको पता है, मशहूर कौन है ये भी आपको पता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सिलसिला मुझे रुकता हुआ नज़र नहीं आता।
یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کا ایک پری پلانڈ منصوبہ ہے. ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی توجہ ہمارے لوگوں کے جو عوامی ایشوز ہیں اس پہ رکھنی چاہیے. اور ایک خاتون جس کا کردار خود بڑا مشکوک ہے, کبھی اسرائیل میں, کبھی بھارت میں, کبھی کہیں, یہ چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے, وہ آ کر ہمارے ملک کی زیادہ محب وطن بن جائے مجھ سے اور آپ سے, تو پھر تو مطلب حد ہو گئی نا جی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ پی ایم ایل این کی حکومت میں ہم نے اسٹیل میل کو لینے کی بات نہیں کی تھی. خط و کتابت ہوئی ہے, انہوں نے خط لکھے, ہم نے خط لکھے, اس کی میں نے بھی تفصیل آپ کو بتائی. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جن شرائط پر آپ یہ کسی کو دینا چاہتے ہیں ہم سے وہ شیئر کریں. آپ اسٹیل مل کی لائبلٹیز کو کیا کریں گے, آپ گورنمنٹ خود ٹیک اوور کرے گی یا جس کو دے گی وہ ٹیک اوور وہ خود لے لے گا. تو یہ ساری تفصیلات, یہ خطوط موجود ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم شیئر بھی کر دیں گے. دوسری بات آپ نے کہی, دیکھیں کرونا کے ایشو پر اس وقت جو کرائسس ہاسپٹلز میں پیدا ہونے جا رہے ہیں بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جگہیں نہیں ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا بھر میں, میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, جتنے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, وہ چارجز لیتے ہیں, مہنگے لیتے ہیں. لیکن صوبہ سندھ میں سرکاری ہاسپٹلز 100% فری آف کاسٹ یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اور سرکاری ہاسپٹلز میں اب بھی کہیں تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے, ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو روکوں کہ آپ یہ کام مت کرو. لیکن حکومت جو کر سکتی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ فری آف کاسٹ فیسلٹیز تقریباً جن ہاسپٹلز میں ہم نے دی ہیں وہ دی ہوئی ہیں. ہم مزید اس کو بڑھا رہے ہیں, اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. بابا دروازے